سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اور موسم کی سختیاں اور پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم موسم سرما کی احتیاط کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ بہت ہی سخت موسم جو ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں بھی جو شمالی علاقہ جات وغیرہ ہوتے ہیں ان میں بھی سخت موسم ہوتا ہے، یا سردی کے موسم میں جیسے لوگ باہر رہ جاتے ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہوتے وہ چیزیں، تو ان کے بھی بہت ہی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو جتنا بھی بچا سکیں بچائیں، اور مرغن غذائیں کھانے سے پرہیز کریں، اس لیے کہ اگر مرغن غذائیں کھائیں گے تو لازمی بات ہے کہ پانی کی طرح یا تیل کی طرح وہ اندر جا کے جمیں گی اور پریشانی کے باعث ہو جائیں گی۔ اچھا، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جسم کے مختلف حصوں کو خون کی ترسیل کی مقدار حالات کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی، ایک جیسے نہیں رہتے ہیں ہر وقت، لیکن حالات کے لحاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس اصول کا اطلاق سر پر نہیں ہوتا۔ سر پر اور اندرون سر جو سرخ رگیں ہیں وہ بآسانی سکڑتی نہیں۔ سر کی گرمی دوسرے مقامات کو بآسانی منتقل نہیں کی جا سکتی۔ دماغ کو خون کی کثیر مقدار جاتی ہے، اور یہ دوران خون سر کی سطح پر بھی کافی مقدار میں ہے۔ سر کی جلد پر نہ تو اس قدر پسینہ آتا ہے اور نہ ہی یہاں کی سرخ رگیں اس قدر آسانی سے کھلتی ہیں جس قدر کے دوسرے جسم کے حصوں کی۔ سر کی جلد کے تلے چربی بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اس طرح چربی کی غیر موجودگی کے باعث دماغ کی گرمی مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے کہ یہاں درمیانی چربی کی طے کی رکاوٹ جو جسم سے دوسرے حصوں میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہاں پہ چربی کی رکاوٹ نہیں ہے جو جسم کے دوسرے حصوں میں ہوتی ہے۔ تمام جسم کے مقابلے میں سر کا رقبہ صرف 5% ہے، 5% ہے، لیکن اس کے باوجود صورتحال کی مناسبت سے گرمی کو زائل کرنے اور روکنے میں اس کا کردار 40% ہے۔ اگر ماحول کا درجہ حرارت 32 ہے اور آپ ننگے سر ہیں تو جسم سے تقریباً نصف گرمی زائل ہو سکتی ہے اور سخت ٹھنڈ کا احساس ہو سکتا ہے۔ اگر سر پر گھنے بال ہوں تو سرد موسم میں یہ تو ایک نعمت ہے۔ اس لیے مردوں کو بھی چاہیے کہ سردی کے موسم میں اپنے سر کو ڈھکا رکھیں، اور اگر یہ احتیاط ان لوگوں کے لیے اور بھی ضروری ہے جن کے سر پر مناسب تعداد میں بال نہیں ہیں۔ کانوں سے بھی گرمی زائل ہوتی ہے، اس لیے سخت سردی میں باہر نکلتے وقت سر کے ساتھ کانوں کو بھی گلو بند یعنی کہ مفلر سے ڈھانکنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عام عقیدے کے برخلاف تمباکو، چائے اور کافی سے جسم کی سرخ رگیں سکڑتی ہیں اور ٹھنڈ لگتی ہے، اس لیے خود کو گرم رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ چائے کے بجائے نیم گرم آب جوش یعنی کہ شوربہ وغیرہ یا یخنی ہے وہ پی لیں۔ الکحل شراب سے گو جلد کی سطح کی سرخ رگیں کھل جاتی ہیں اور بظاہر گرمی کا احساس ہو سکتا ہے، لیکن جسم کی اندرونی حالت دگرگوں ہو سکتی ہے، کیونکہ الکحل کے زیر اثر کھال میں زیادہ خون گردش کر رہا ہے جو کہ اعضائے رئیسہ یعنی آپ کے دل، دماغ اور پھیپھڑوں وغیرہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ حالانکہ سرد موسم میں اعضائے رئیسہ کو خون کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر اعضائے رئیسہ کو یعنی کہ یہ بڑے بڑے اعضاء جو ہیں انسانی جسم کے مناسب مقدار میں خون نہیں ملے گا تو ان کو ناقابل تلافی ضرر پہنچ کر باعث موت ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر صحیح طریقے سے خون کی سپلائی ان تمام چیزوں کو نہیں ملے گی تو وہ ظاہر ہے کہ موت کا سبب بن سکتی ہیں۔ 3 وجوہ سے الکحل جو ہے وہ مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اول تو یہ کہ شراب نوشی غلط فہمی سے یہ سمجھ لیتا ہے شراب نوش جو ہے کہ وہ گرم ہے، حالانکہ نہیں ہے۔ دوم کیا بات ہے کہ اعضائے رئیسہ کو خون قلیل مقدار میں مل رہا ہے،
یعنی کہ بڑے جو اپنا دماغ ہے، دل ہے اور پھیپھڑے وغیرہ ہیں، گردے ہیں، ان کو خون بہت کم مقدار میں مل رہا ہوتا ہے، جبکہ زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جلد سے گرمی زیادہ مقدار میں زائل ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ خون کی رگیں پھیل جاتی ہیں جلد والی جو ہیں، تو زیادہ گرمی باہر نکل رہی ہوتی ہے۔ ان کے جلد کی سرخ رگیں شراب کے اثر سے کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور جن میں گردش خون زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جس زمانے میں سردی زوروں پر ہو تو حرکت کرنا مفید ہے۔ جب بھی کوئی موقع ملے تو اپنی نشست سے اٹھ کر ہاتھ پاؤں ہلانے چاہیے، خواہ برابر والے سے بات ہی کر لیں، اٹھ کر پانی پی لیں، یا کھڑکی سے باہر ہی جھانک لیں، یا 1-2-4 قدم زیادہ چل لیں۔ جب آپ حرکت سے جسم کے پٹوں کو سخت اور ڈھیلا کرتے ہیں تو اس سے سردی کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ سردی کے موسم میں باہر نکلنے سے قبل اگر ہلکی ورزش کر لی جائے تو گرمی آ جاتی ہے اور باہر کے موسم کی شدت گوارا ہو سکتی ہے۔ یہ خیال رہے کہ شدید ورزش جس میں پسینہ آ جاتا ہے نہیں کرنی چاہیے، کہ جب پسینہ خشک ہوتا ہے تو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں ورزش کرتے ہی باہر نکلا جائے اور باہر ٹھنڈ ہو تو ظاہر ہے کہ سردی بہت زیادہ لگے گی۔ بہرحال سردی کے موسم میں تیز چلنے سے سردی کا احساس کم کیا جا سکتا ہے۔